تجھے ڈھونڈوں کہاں سے۔ آج کی کہانی پیارے کی کہانی ہے۔ پیارے رسول بخش پریجو کی پارٹی کا سندھ میں فل ٹائم ورکر تھا۔ وہ مجھے 1979 میں حیدرآباد جیل میں ملا تھا۔ حیدرآباد جیل میں جو صحافی گرفتار تھے ملک بھر سے، ان میں پشاور سے آنے والا بٹ نامی ایک صحافی بھی تھا جو وہاں بہت زیادتیاں کیا کرتا تھا اور بعض دفعہ غنڈہ گردی کا مظاہرہ بھی کرتا۔ مثلاً حیدرآباد کے شہری، حیدرآباد کے سیاستدان، حیدرآباد کے عمائدین ہمارے لیے روزانہ ملاقاتوں کے لیے آتے اور سگریٹ اور پھل اور صابن اور دیگر ضروری اشیاء ہمارے لیے ساتھ لے کر آتے۔ بٹ جب ملاقاتیں ہوتی تو بٹ صاحب جو تھے وہ چلے جاتے، ان کا تعلق اس زمانے میں شاید فرنٹیئر پوسٹ سے تھا، وہ ملاقاتوں کے لیے چلے جاتے اور بیرک میں واپسی تک راستے میں وہ بہت ساری قیمتی چیزیں غائب کر دیتے اور سستا مال دیگر صحافیوں میں بانٹ دیتے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ ان کے سامنے تھا، لیکن بٹ صاحب کی جو غنڈہ گردی تھی اس کے سامنے بولنا کسی کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ہم اس کے سامنے بولیں گے تو یہ کوئی بدتمیزی کرے گا۔ تو صحافیوں کے ساتھ انہی کا ایک صحافی دوست جو زیادتی کر رہا تھا، اس کا بدلہ کس نے لیا؟ اس کا بدلہ لیا رسول بخش پلیجو کی پارٹی کے ورکر پیارے نے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے رسول بخش پلیجو کی پارٹی کا فل ٹائم ورکر تھا۔ فل ٹائم ورکر کیا ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح آج کل شاید آپ کو کم ملتی ہو۔ اس زمانے میں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی تھیں، چھوٹی بڑی پارٹیاں، ان کے جو دفاتر ہوتے تھے وہاں پر ایک ورکر تمام وقت رہتا تھا۔ وہ دریاں بچھاتا تھا، کرسیاں بچھاتا تھا، مہمان آتے تھے تو ان کے لیے چائے کا، کھانے کا بندوبست کرتا تھا، اور اس طرح کے دوسرے کام جو ہے، دفتر کی صفائی کا کام بھی اس کے حوالے ہوتا تھا۔ تو یہ پیارے کی ڈیوٹیز تھی، اور پیارے بھی آزادی صحافت کی تحریک میں ہمارا ایک ساتھی بن کر گرفتار ہوا تھا، یعنی کہ حیدرآباد جیل میں وہ صحافیوں کا ایک برابر کا ساتھی تھا۔ ناظرین، ایک دن کیا ہوا، پیارے نے اس بٹ نامی شاطر صحافی کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ بٹ نامی وہ صحافی اس کو برداشت نہیں کر سکا اور نیچے گر گیا۔ میں پیارے کو لے کے دوسری طرف جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ پیارے، تم نے اسے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اب پیارے کیا جواب دیتا ہے؟ خاور نعیم ہاشمی صاحب، میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کی برادری کی بات کرتا ہوں، اور اسی برادری کی بات کرتا ہوں جو تحریک آزادی صحافت چلا رہی ہے، اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے، میں اور میرے ساتھی بھی جیلوں میں بند ہیں۔ سندھ کی بے شمار جیلیں جو ہیں وہ ہمارے سیاسی کارکنوں سے بھی بھری ہوئی ہیں جو آزادی صحافت چاہتے ہیں۔ بہرحال میری اور پیارے کی دوستی ہو گئی اس کے بعد، اور میں نے پیارے سے وعدہ لیا کہ اگر میں تم سے پہلے جیل سے رہا ہو جاتا ہوں اور تم بعد میں رہا ہوتے ہو تو تم اندرون سندھ رسول بخش پلیجو کے پاس جانے کی بجائے لاہور میں میرے پاس چلے آنا،
ہم مل جل کر جدوجہد کریں گے، کام کریں گے، آزادی صحافت کے لیے کام کریں گے۔ میں ٹریڈ یونینسٹ ہوں، ٹریڈ یونین کے لیے کام کریں گے۔ جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اور پیارے میری یہ بات مان گیا۔ ہوا یوں کہ میری واقعتاً پہلے رہائی ہو گئی۔ ہمارے ساتھ جیل میں فاضل راہو صاحب بھی موجود تھے۔ جب میں نے فاضل راہو صاحب کو بتایا کہ راہو صاحب میری تو رہائی کا پروانہ آ گیا ہے، لیکن میں حیدرآباد میں ہوں اور مجھے کم از کم کراچی جانا پڑے گا، اور کراچی جا کر وہاں دوستوں سے لاہور جانے کے لیے واپسی کے ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، تو آپ میری رہنمائی فرمائے، کوئی مجھے بتائے کوئی راستہ کہ میں حیدرآباد سے کراچی کیسے پہنچوں۔ فاضل راہو صاحب نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ میں اس گھر میں جاتا ہوں رہائی کے بعد، وہاں سے مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ میں بس پر بیٹھ کے کراچی پہنچ سکوں۔ بہرحال یہ آزادی صحافت کی تحریک تھی، چل رہی تھی۔ میں جب کراچی پہنچا تو کراچی پریس کلب میں مکمل سناٹا تھا۔ کراچی پریس کلب پولیس کے حصار میں تھا۔ وہاں صحافیوں کا اور میڈیا ورکرز کا اور قائدین کا سب کا داخلہ ممنوع تھا، کوئی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں تو اچانک ایمبولینس آتی ہے، اور ایمبولینس میں عبدالستار ایدھی صاحب خود موجود ہوتے ہیں۔ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کے اپنے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ایدھی ہاسپٹل۔ وہاں پر مجھے ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں اور مجھے کھانا کھلایا جاتا ہے، مجھے ریسٹ کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبدالستار ایدھی صاحب مجھے لاہور واپسی کے لیے کرایہ دیتے ہیں، اور اس طرح بذریعہ ٹرین میں لاہور واپس آ جاتا ہوں۔ میرے لاہور واپس آنے کے ایک ہی مہینے کے بعد پیارے کی بھی رہائی ہو گئی، اور پیارے حسب وعدہ جو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ وہ سندھ جانے کی بجائے، رسول بخش پلیجو صاحب کے پاس جانے کی بجائے سیدھا میرے پاس اچھرے والے میرے گھر میں آ گیا۔ ہمارے گھر کا ان دنوں فیملی کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کسی اور جگہ رہ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اختر نعیم ہاشمی جو ماشاءاللہ اس وقت کینیڈا میں سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ ان دنوں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ اس طرح اس گھر میں اور پیارے اکیلے رہ رہے تھے، اور جو پیارے ہے اس کو طرح طرح کے کھانے بھی بنانے آتے تھے۔ وہ آٹا بھی گوندھ لیتا تھا، وہ روٹیاں بھی پکا لیتا تھا، اور گھر جو مہمان آتے تھے ان کو بھی سنبھال لیتا تھا۔ اور جب ہماری سیاسی گفتگو کی محفل سجتی تو سب سے زیادہ گونجدار اور طاقتور آواز پیارے کی ہوتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک رات مختلف ایجنسیوں نے میرے اچھرے والے گھر میں چھاپا مارا۔ پیارے گھر کا جو بیرونی دروازہ تھا وہاں پر چارپائی بچھائے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ ایجنسیوں کے لوگ دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پیارے کو قابو کر کے پوچھتے ہیں کہ خاور نعیم ہاشمی کہاں ہے۔ اس کو انہوں نے گلے سے دبوچا ہوتا ہے، اور پیارے ان ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ میرے کمرے میں آتا ہے جہاں میں اپنے 2 وکیل دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مجھ پر 302 کا مقدمہ بھی تھا۔ مجھ پر ریاست کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا مقدمہ بھی تھا، اور ایک طویل فہرست تھی جو میرے خلاف مقدمات کی تھی، اور یہ ایک ایسی ایف آئی آر تھی جس میں بعد میں لوگوں کو عمر قید اور پھانسیوں کی سزائیں بھی ہوئیں۔ بہرحال مجھے ایک رات تھانہ پرانی انارکلی میں رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ جو چلڈرن کمپلیکس ہے، یہاں سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہوا کرتا تھا، یہاں سے میرا ریمانڈ لیا جاتا ہے اور مجھے شاہی قلعے بھیج دیا جاتا ہے۔
شاہی قلعے سے جو مجھ سے منوانا چاہتے تھے وہ لوگ نہیں منوا سکے، تو انہوں نے مجھے مزید اذیت دینے کے لیے لال قلعہ کے زیر زمین ایک ایسے سیل میں بھیج دیا جہاں نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ بہرحال یہ اذیتوں کے دن تھے، انتہائی مشکلات کے دن تھے، جنہیں ہم پورے ڈٹ کر، پورے صبر کے ساتھ، پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا تو میرے بھائی کے کہنے پہ، نثار عثمانی صاحب کے کہنے پہ، یا اور لوگوں کے دوستوں کے کہنے پہ، بیرسٹر اعتزاز احسن نے جو بند تھے لوگ شاہی قلعہ میں، ان کی رہائی کے لیے ایک درخواست جمع کرائی۔ یہ عجیب واقعہ ہوا، باقیوں کی ضمانتیں تو ریجیکٹ ہو گئیں، میری ضمانت جو ہے وہ قبول کر لی گئی اور حکم دیا گیا حکومت وقت کو، ضیاء الحق کی حکومت کو، کہ خاور نعیم ہاشمی کو فوری طور پر ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مقدمے میں، خطرناک مقدمے میں شاید آج تک بھی ضمانت پر ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میرے بھائی کو اور پیارے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کل صبح رہا ہونا ہے، تو جب مجھے نکالا گیا شاہی قلعے کے ایک بڑا جو گیٹ تھا، جیل خانہ، شاید آپ لوگوں نے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے شاہی قلعے کی سیر کی ہو اور انہیں پتہ ہو کہ شاہی قلعے کے اندر ایک وسیع و عریض اور خوفناک جیل بھی ہے جہاں پر سیاسی قیدیوں کو عام طور پہ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال میری رہائی ہوتی ہے، میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں باہر کے گیٹ کی طرف کہ مجھے اپنا بھائی ڈاکٹر اختر اور پیارے مل گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی، ہاتھ ملائے، لیکن خاموشی رہی۔ نہ میں نے کوئی بات کی، نہ میرے بھائی نے کوئی بات کی، نہ پیارے نے کوئی بات کی۔ چلتے چلتے اچانک پیارے نے اپنی مٹھی میری طرف بڑھائی۔ اس مٹھی میں کچھ روپے تھے۔ میں نے کہا، پیارے، یہ جو پیسے تم مجھے دے رہے ہو، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیے، کہاں سے لیے تم نے؟ تمہیں تو بہت میرے بعد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور یہ تم کہاں سے پیسے لیے جو مجھے دے رہے ہو؟ تو پیارے نے کہا کہ سارا دن میں گھر میں رہتا تھا، آپ کے دوستوں کا آنا جانا بھی تھا، میں ان کو بھی سنبھالتا تھا۔ رات کو میں پٹرول پمپوں پہ چلا جاتا تھا اور پٹرول پمپوں پہ میں رکشے دھویا کرتا تھا، اور رکشے دھونے کے افزانے میں مجھے جو پیسے ملتے تھے انہیں میں جمع کرتا رہا کہ جب آپ شاہی قلعہ سے چھوٹ کر واپس آئیں گے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا پیارے جس کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کے آخری مرحلے کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کی طرف فارورڈ کریں۔ تو میری شادی کے بعد اچانک ایک دن پیارے نے مجھے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے سندھ جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ میں نے اجازت تو دے دی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری اور پیارے کی آخری ملاقات ہوگی۔ سندھ جا کر اس نے مجھے ایک چٹھی لکھی تھی، اور اس چٹھی میں لکھا تھا کہ مجھے حکیم سعید کے ساتھ ڈرائیوری کی نوکری مل گئی ہے، اور یہاں پر میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی ہے جس کے 5 بچے بھی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پیارے کہاں چلا گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی خیال کرتا ہوں کہ جب حکیم سعید کو شہید کیا گیا تو ممکن ہے کہ پیارے اس وقت حکیم سعید کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو۔ ناظرین، آج کے لیے
اتنا ہی، اور اگلی کہانی کے لیے آپ انتظار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔